اور ساری مخلوقات کو گویا ان کی فطرت طبیعت میں یہ چیز شامل کر دی کہ وہ رات کو آرام کی طرف متوجہ ہوں۔ اگر رات نہ ہوتی، دن ہی دن ہوتا تو بڑی مشکلات پیش آتی، رات ہی رات ہوتی، دن نہ ہوتا تب بھی مشکلات۔ اور فطری طور پر اللہ نے آرام کا وقت اور پیریڈ طے کر دیا۔ اگر ایسا ہوتا کہ یہ چیز مخلوقات کے اور بالخصوص انسانی معاشرے میں انسانوں کے حوالے کر دی جاتی کہ اپنے لیے آرام کا وقت خود ہی طے کرو، کوئی بین الاقوامی سطح پہ کانفرنس بھی کر لی جاتی کہ 24 گھنٹوں میں سے آرام کا وقت کوئی عالمی سطح پر طے ہونا چاہیے، تو یہ کبھی بھی طے نہ کیا جا سکتا اور اس میں بڑی مشکلات پیش آتی۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فطری نظام بنا دیا ہے، تو اس میں بھی اللہ کی قدرت کی نشانیاں۔ اسی طرح والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، کہ بھاری بھرکم کشتیاں اور بحری جہاز یہ سمندر میں تیرتے ہیں اور بما ینفع الناس کہ لوگوں کو نفع پہنچانے والی چیزوں کو لے کر مال بردار جہاز بھاری بھرکم سامان کے ساتھ پانی کی پشت پر تیر رہا ہوتا ہے، اور پانی گویا اس کے باہر جب تک ہے تو وہ اس کی تیراکی کا باعث ہے، اور اس طریقے سے دور دراز کے فاصلے وہ سمٹ جاتے ہیں اور طے ہوتے ہیں، اور ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم تک یوں گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حمل و نقل کا انتظام فرما لیا۔ ورنہ اگر پانی میں یہ صلاحیت اللہ نہ رکھتے تیرانے کی تو خشکی کے راستے ہی اگر نقل و حمل ہوتی تو کتنی مشقت پیش آتی۔ تو یہ ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، اور اس میں غور و فکر کے بہت سارے پہلو ہیں۔ اسی طرح وما انزل اللہ من السماء من ماء، کہ آسمان سے پانی برسانے کا جو اللہ نے انتظام فرمایا، جیسا کہ کل عرض کیا گیا کہ اور آگے اسی آیت کے آخر میں والسحاب المسخر بین السماء والارض کو ساتھ ملائیں کہ آسمان و زمین کے درمیان یہ معلق بادل جو کہ یوں کہیے کہ پانی کی ٹینکیاں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضا میں معلق کر رکھی ہیں، اور ان میں سے اللہ پانی برساتے ہیں زمین پر، اور اگر یکدم پانی برسے بڑی مقدار میں تب نقصان دے، قطروں کی شکل میں اللہ نے رکھا، پھر قطرے بھی اگر پوری رفتار سے نیچے پہنچیں تو وہ بھی خطرناک، تو اللہ نے درمیان میں سپیڈ بریکرز لگا رکھے ہیں جن سے ان کی رفتار نارمل ہوتی ہے اور زمین پر پہنچنے تک وہ قابل برداشت رفتار میں پہنچتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ غور و فکر کی ہیں۔ آبی بخارات کا سمندر سے اٹھنا، اوپر جا کے بادل بننا، پھر بادلوں سے بارش کا برسنا، یہ جو پانی کا سرکل ہے یہ بھی اس میں شامل، اور اس بارش کے پانی سے جو نتائج نکلتے ہیں ان کے بیان میں فاحیا بہ الارض بعد موتها، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بارش کے پانی کے ذریعے زمین کو اس کے مرجھا جانے کے بعد نئی زندگی عطا فرماتے ہیں۔ چنانچہ برسات کے پانی سے زمین سیراب ہوتی ہے، اور ایک حدیث کے مطابق زمین کے مختلف حصے مختلف صلاحیتوں کے حامل ہوتے ہیں۔ کہیں ایسی زمین ہوتی ہے پتھریلی کہ جو پانی کو جذب نہیں کرتی اور پانی وہاں سے بہہ جاتا ہے، کوئی ایسی زمین ہوتی ہے نشیب میں کہ پانی کو جذب تو نہیں کر رہی، پانی کو جمع کر رہی ہے، سمیٹ رہی ہے، اور زمین کا کوئی حصہ ایسا ہوتا ہے کہ جو پانی کو جذب کر لیتا ہے اور ہوتا بھی زرخیز ہے، کہ پھر یہ پانی مختلف غذائی اجناس کی شکل میں زمین سے برآمد ہوتا ہے، اور اس طریقے سے انسان
انسانوں اور جانوروں کی خوراک کا انتظام ہوتا ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کے مختلف حصوں میں مختلف صلاحیتیں رکھی ہیں۔ زمین کے اندر بھی پانی جذب ہو جاتا ہے، زمین جہاں نشیب ہو تو وہاں پانی سٹاک بھی ہو جاتا ہے۔ پھر یہ کہ کہیں اللہ پہاڑوں پر برف جما دیتے ہیں اور یوں پانی سٹاک ہو جاتا ہے، تو یہ سارے اللہ کے انتظامات ہیں، اور وہ برف پھر پگھلتی ہے اور آہستہ آہستہ اس کے پگھلنے سے حسب ضرورت پانی جو ہے وہ مہیا ہوتا ہے۔ بہرحال زمین کو اس کے مر جانے اور مرجھا جانے کے بعد زندہ کر دینا یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ اور اسی طرح وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اللہ کے مظاہر قدرت میں سے ہے کہ اللہ نے اس زمین میں ہر قسم کے چلت پھرت رکھنے والے جاندار پھیلا دیے، بسا دیے۔ کتنی ہی اللہ کی مخلوقات ہیں، ان گنت۔ خشکی کی مخلوقات کو لیں تو ان کا کوئی حد و حساب نہیں، پھر سمندری مخلوقات، پانی میں رہنے والی مخلوقات کو لیں تو ان کی کتنی انواع و اقسام ہیں، اور کتنا پھیلاؤ ہے اللہ کی مخلوقات کا، کیسی کیسی شیپس ہیں، شکلیں ہیں، اور کیا کچھ ان کے سائز ہیں۔ چھوٹے سے چھوٹا گویا جاندار بھی پایا جا رہا ہے اور بڑے سے بڑا دیوہیکل بھی پایا جا رہا ہے۔ تو یہ ساری گویا سوچنے کی باتیں ہیں۔ کون ہے جو یہ سب کچھ پیدا کر رہا ہے اور ہر چیز کو، ہر جاندار کو اس کی غذا بھی پہنچا رہا ہے اور اس کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے؟ وہ تصریف الریاح، ایک اللہ کی قدرت کی نشانی یہ بتائی جا رہی ہے، ہواؤں کا چلنا اور مختلف قسم کی ہوائیں، جی پچھم ہے، پورب ہے، تو یہ ہواؤں کا الٹ پھیر یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت۔ اور والسحاب المسخر بین السماء والارض، آسمان و زمین کے درمیان یہ معلق بادل، مسخر کا ایک معنی یہ، دوسرا معنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ السحاب المسخر سے مراد کہ اللہ کے حکم کے تابع یہ بادل، اللہ کے حکم کے تابع، اور اللہ کے حکم کے تابع ہونے کے یہ مطلب جو دیگر آیات میں وضاحت کے ساتھ آ رہا ہے کہ جہاں اللہ کی مرضی اور منشا ہوتی ہے بادل سفر کر کے وہاں پہنچتے ہیں، اور ایک اللہ کا نظام ہے۔ بعض روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رعد نام کا فرشتہ ہے جو کہ اس کام پر معمور، اور وہ بادلوں کو ہانکتا ہے۔ بعض روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو بجلی کی کڑک ہے یہ اس فرشتے کے ان بادلوں کو ہانکنے کے نتیجے میں اور تھوڑا ٹائپ کوئی چیز مارنے کے نتیجے میں بجلی پیدا ہوتی ہے۔ بہرحال یہ ساری باتیں اللہ کا ایک بہت وسیع نظام ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ لآیات لقوم یعقلون، ان میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیں۔ اس مضمون کی اور بھی آیات ہیں، جیسے سورہ آل عمران کی آخری آیات، اور اس میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا۔ وہاں سے ہمیں غور و فکر کر کے جس نتیجے تک ہم نے پہنچنا ہے وہ نتیجہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ، عقل مند لوگ ان کو کہہ رہے ہیں جن میں دو صفات پائی جاتی ہیں۔ نمبر ایک، یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد رکھتے ہیں، اور نمبر دو، یتفکرون فی خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں، اور غور و فکر کر کے ان کی زبانوں پر کیا بات آتی ہے؟ وہ یہ بات آتی ہے کہ ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے اللہ آپ نے یہ سب کچھ بے مقصد تو پیدا نہیں کر دیا۔ یہی وہ نتیجہ ہے کہ جس تک دراصل پہنچانا مقصود ہے
کہ غور و فکر کرو، غور و فکر کرو اللہ کے مظاہر قدرت میں، اللہ کی مخلوقات میں، بنائی ہوئی کائنات میں، اور پھر اس نتیجے تک پہنچو کہ یہ سب کچھ اللہ نے بیکار بے مقصد تو نہیں بنا دیا۔ پھر یہ کہ انسان کو ان تمام مخلوقات میں جو اشرفیت دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، انسان کو یہ سوچنا ہے کہ انسان اگر ساری مخلوقات میں سب سے برتر اور افضل ہے تو اس کا مقصد بھی بہت اعلیٰ ہونا چاہیے، اور وہ مقصد اللہ کی خلافت و نیابت بھی ہے اور اللہ کی عبادت اور بندگی بھی ہے۔ تو انسان اپنے مقصد زندگی کو سمجھے اور پھر اس سلسلے میں جو کوتاہیاں پائی جا رہی ہیں ان پر چونکے، اور چونک کر اپنے آپ کو کنٹرول کرے اور سنبھالے۔ تو یہ آیت ہمیں یوں دعوت فکر دیتی ہے۔ کل اس موضوع پر بھی کچھ معلومات آ گئی کہ سوچ و وچار کا دائرہ ہمارا کیا ہونا چاہیے، اور پھر سوچ کا زاویہ کیا ہونا چاہیے۔ گویا حاصل اس کا یہ ہے کہ گلستان میں جا کے ہر ایک گل کو دیکھا، تیری ہی سی رنگت تیری ہی سی بو ہے، بسا میری نظروں میں تو اس قدر ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے، اور یہ زمین یہ فلک ان سے آگے تلک، جتنی دنیایں ہیں سب میں تیری جھلک۔ تو ہم نے مخلوقات سے خالق تک پہنچنا ہے، خالق کی عظمت کو پہچاننا ہے، اس کی قدرت کو پہچاننا ہے، اور پھر اس کی اس وسیع تر قدرت و عظمت کے استحضار کے ساتھ جو ہماری نسبت بنتی ہے اس اللہ کے ساتھ، خالق و مالک کے ساتھ، اس نسبت کو پہچاننا ہے۔ وہ نسبت یہی بنتی ہے کہ وہ معبود ہم عابد یا عبد، اور وہ مالک ہم مملوک، وہ خالق ہم مخلوق، اور ہمارے ذمے اس کی بندگی اور عبادت ہے۔ تو بندگی اور عبادت کے جتنے بھی تقاضے ہیں وہ ہم بجا لیں، اسی کو اپنے نفع نقصان کا مالک سمجھیں، اور اپنی تمام ضروریات و حاجات میں اسی کی طرف رجوع کریں، کسی کو اس کا شریک نہ قرار دیں، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ افعال میں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پہلو پر سوچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو آ رہا ہے کہ آپ باقاعدہ نبوت اور رسالت ملنے سے پہلے غار حرا میں جا بسیرا کرتے تھے، کئی راتیں وہاں مسلسل گزارتے تھے۔ وہ کس لیے ہوتی تھی؟ وہاں کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ غار حرا کی خلوت میں 6 مہینے تک آپ نے ایسا فرمایا۔ تو اس کے بارے میں حدیث میں یہ ہے کہ کان یتحنس، جس کا معنی یہ بنتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں خلوت گزین ہو کر عبادت فرماتے تھے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت تک تو اسلام کی کوئی عبادت نہیں تھی، اسلام ابھی گویا تشکیل ہی نہیں پایا تھا، تو کون سی عبادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں فرماتے تھے؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ غار حرا میں آپ کی خلوت کے دوران جو عبادت تھی وہ عبادت تفکر تھی، سوچ و وچار کی عبادت، جس کے بارے میں آپ ہی کا ارشاد ہے کہ ایک گھڑی کی سوچ و وچار اور تفکر یہ 1 سال کی عبادت سے کہیں بہتر ہے۔ اور اسی کا ایک نمونہ ہمیں بھی دیا گیا ہے غار حرا والی خلوت کا، اور وہ ہے رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف، کہ جس میں ہر طرف سے کٹ کے ہٹ کے بندہ اللہ کے در کا ہو کر رہ جائے، اللہ کے گھر کا ہو کر رہ جائے، اور اس خلوت کے اندر وہی عبادت تفکر بجا لائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن حکیم میں یہ غور و فکر پر دلالت کرنے والے مضامین اور الفاظ 500 مرتبہ آئے ہیں، یعنی یہ اتنی اہم چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے 500 مقامات پر ہمیں اس کی دعوت دی ہے۔ کہیں یہ عنوان کہ فلاں چیز میں نشانیاں ہیں سوچ و وچار کرنے والوں کے لیے، فلاں چیز میں نشانیاں ہیں ایمان لانے والوں کے لیے، فلاں چیز میں نشانیاں ہیں لأولی الالباب عقل مندوں کے لیے، فلاں چیز میں نشانیاں ہیں لقوم یتفکرون سوچ و وچار کرنے والی قوم کے لیے، اور پھر یہ کہ کیا ہم نے ایسا نہیں کر دیا اور ایسا نہیں کر دیا، زمین کو بچھونا نہیں بنا دیا، آسمان کو چھت نہیں بنا دیا، آسمان سے تمہارے لیے بارش نہیں برسا دی، ہم نے دن کو
کیوں نہیں دیکھتے کہ اللہ نے کیسے ان کو زمین کی میخیں بنا کر گاڑ دیا ہے اور ان کے ذریعے زمین پر ویٹ رکھ کے اس کی جو مضطربانہ حرکت تھی اس کو بیلنس کیا ہے. تو یہ ساری گویا چیزیں سوچ و بچار کی ہیں. اللہ ہمیں قرآن کے اس حکم کے مطابق سوچ و بچار کرنے کی اور اس کے نتیجے میں جو مقاصد ہیں ان کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.